This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ انسانی معاشرہ اوائل میں بہتر اور پھر بہتر سے بدتر ہوتا چلا گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرہ جو اولین معاشرہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں وجود میں آیا، تو وہاں سے بھی اس میں گڑبڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنے خاص بندوں کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو مبعوث فرماتا رہا ہے، اور وہ ہادی و راہبر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے احکام الہی لاتے رہے ہیں اور انہیں صراط مستقیم پر چلاتے رہے ہیں۔ اور جب وقفہ آتا ہے تو پھر ان کے اندر بدعنوانیاں، برائیاں، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صدیاں بیت جانے کے بعد 1,24,000 پیغمبروں کی اقوام کچھ عاد و سمود کی مانند حرف مکرر کی طرح مٹا دی جاتی ہیں، اور کچھ بدعنوانیوں کے ضمن میں صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کئی اقوام جو ہیں ان کو سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے، اور ان کی کرپشن، ان کی بدعنوانی، ان کی نافرمانی کسی کی معبود برحق کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی کی بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جب چلتا رہتا ہے اور یہاں تک پہنچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین پیغمبر جو ہیں، جب عرب کی زمین میں تشریف فرما ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت یہ جو یثرب جو ہے، جس میں ڈھیر ساری برائیاں تھیں، اور انہی برائیوں کی وجہ سے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت کے ان آخری پیغمبر کی قدوم میمنت لزوم سے، ان کے یمنے قدم سے وہ یثرب جو ہے وہ مدینہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جو برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل وہی معاشرہ، کوئی ایسی برائی نہیں ہے، کوئی ایسی بدعنوانی نہیں ہے جو ان میں موجود نہ ہو، لیکن بعض ایسی خوبیاں، ایسی صفات موجود تھیں کہ جو کئی اقوام میں ان کا نام و نشان تک نہ تھا، ان کا وجود نہ تھا۔ جیسے وہ کسی خالص چیز میں ملاوٹ نہیں کرتے تھے، دودھ میں پانی نہیں ڈالتے تھے، اور مرچوں میں یہ جو اینٹوں کا برادہ ہے وہ نہیں ملاتے تھے۔ یہ عیب جوئی، غیبت، جھوٹ بولنا،
یہ بعض اقوام میں نام کو نہیں ملتا، اور بعض اقوام میں قتل و غارت جو ہے وہ عروج پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شریعت لائے، قتل و غارت کو روکا، بربریت کو روکا، ملاوٹ کو روکا، جھوٹ کو روکا، عیب جوئی کو روکا، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے خلفاء جو ہیں ان کے عہد خلافت میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر بکری کا بچہ جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے بھوکا مر جائے گا تو یہ عمر جو ہے روز قیامت اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہ ایسا معاشرہ ہے۔ پھر بعد کے آنے والے بادشاہوں میں وہی پاک صاف معاشرہ جو ہے وہ برائیوں کا، بدعنوانیوں کا، کرپشن کا وہ گڑھ بن جاتا ہے۔ جب ملوکیت آتی ہے تو بیت المال میں کرپشن شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کے حقوق مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہی ملوکیت جو ہے جب شرعی نظام کی بساط کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اسے ملوکیت کی چادر پہنا دی جاتی ہے، ملوکیت کا لباس اس کو اڑا دیا جاتا ہے، تو پھر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جو کرپشن کا گڑھ بن جاتا ہے۔ بلکہ اس معاشرے کے مالک جو ہیں، اس معاشرے کے ملوک جو ہیں، وہی بیت المال میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ بڑے بڑے ملوک کو دیکھیں، بڑے بڑے عباسی خانوادے کو دیکھیں، ان کے بعد آنے والوں کو دیکھیں، اور پھر اگر آج ہم اس عصر حاضر کو دیکھتے ہیں، لمحہ موجود کے انسان کو دیکھتے ہیں، ان قانون ساز اداروں کو دیکھتے ہیں، ان انصاف دینے والے اداروں کو دیکھتے ہیں، ان درسگاہوں کو دیکھتے ہیں، ان بازاروں کو دیکھتے ہیں، تو گلی کوچوں میں، چوپالوں میں کہیں بھی کوئی انصاف کی جھلک، انصاف کی کرن نظر نہیں آتی۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ توازن میں ہو، اس میں عدل موجود ہو، تو یہ چیزیں نام کو نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم چھوٹی سی نیکی کرو گے، چھوٹا سا عمل تمہارا بہتر ہوگا تو تمہیں اس کا بھی اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی برائی کرو گے تو اس کا بھی آپ کو پھر اس امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، آج انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، کہ اس بدعنوانی کو، اس کرپشن کے ناسور کو، اس پھیلتے ہوئے زہر کو، اس کے سامنے کیسے ہم بند باز سکتے ہیں، اس کو کیسے روک سکتے ہیں۔ اور یہ زہر اتنا پھیل چکا ہے کہ قانون ساز اداروں کی منڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ یہاں آج ایک چھانگا مانگا نہیں ہے، ہر شہر چھانگا مانگا بن چکا ہے، گھر گھر میں چھانگا مانگا ہے، لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ ہر گھر کا فرد جو ہے، اگر کوئی فرد ادا نہیں کرتا تو یہ بھی کرپشن میں آتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے، اگر کوئی ملاوٹ کرتا ہے، اگر کوئی تول میں ڈنڈی مارتا ہے تو یہ بھی کرپشن میں آتا ہے۔ ناظرین محترم، آج اس کرپشن ڈے میں یہ جو گفتگو کرنے والے ہیں ہم، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ عاشق حسین، ماشاءاللہ آپ چیف انسٹرکٹر ہیں سول ڈیفنس میں، ایم فی الاسلامیات ہیں اور فاضل درس نظامی بھی ہیں، عالم ہیں۔ خواجہ صاحب
آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم سر، بہت شکریہ. آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے قاری محمد شریف توسوی. ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ بھی فاضل ہیں، عالم ہیں. اللہ رب العزت ان دونوں کا سایہ ان کی عمر دراز فرمائے. آمین. تو خواجہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں اور آپ ایک ادارے میں انسٹرکٹر بھی ہیں. تو یہ جو کرپشن جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن آج ہر ادارہ جو ہے وہ اس میں کرپشن پائی جاتی ہے. کرپشن جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا ناظرین کو اس کا مفہوم، اس کے معانی اور اس کا دائرہ کار جو ہے اس سے آگاہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ عصر حاضر کے اسلام کو درپیش چیلنجز میں سے جو ایک اہم چیلنج ہے جس کو ہم کرپشن سے تعبیر کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے لب کشا ہونے کا موقع عطا فرمایا، جس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یقیناً ایسے موضوعات ہماری نوجوان نسل اور اصلاح معاشرہ کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں، اور یقیناً جہاں دہشت گردی ایک عالمی اور اجتماعی مسئلہ ہے، وہیں پر کرپشن بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. کم و بیش دنیا کا ہر ملک اس سے دوچار ہے. یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ورلڈ وائڈ پرابلم ہے، اور مختلف سیمینارز اور دنیا بھر میں اس پر تقاریب ہوتی رہتی ہیں، اخبارات میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، دنیا بھر میں یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو یقیناً ایک مضبوط آواز اگر مکس نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ بلند ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرے میں یہ مثبت کردار ادا کرے گی. انٹرنیشنل ایک ادارہ جو ٹرانسپیرنسی ہے، وہ ہر سال کچھ عرصے کے بعد بلکہ ایک لسٹ شائع کرتا ہے. 30 اکتوبر سن 2003 میں اس نے باقاعدہ طور پر 9 دسمبر کو انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے قرار دیا، یعنی عالمی یوم انسداد بدعنوانی کے طور پر دنیا بھر میں منایا جائے گا، جس کا مقصد لوگوں میں دہشت اس کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، رشوت ستانی کے خلاف، کرپشن کے خلاف شعور اجاگر کرنا ہو، اس کی روک تھام کے لیے، تاکہ ہر شہری اپنا کردار ادا کر سکے. اس سلسلے میں 2017 میں جو ان کی ایک سروے رپورٹ آئی، اس کے مطابق $1 ٹریلین سالانہ رشوت کی نظر ہو جاتے ہیں. اور جو ان کا 2017 کا ان کا وہ تھا ایک جائزہ رپورٹ تھی، تو اس کے مطابق صومالیہ دنیا کا سب سے کرپٹ ترین ملک ہے، اور جو کم ترین ہے وہ نیوزی لینڈ اور ڈنمارک ملک قرار پائے. ان جو وہاں اگر وطن عزیز کی بات کی جائے تو ان 180 ممالک میں پاکستان کا 117واں نمبر ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے، ایک ایسا اسلامی ملک جہاں پر بہت زیادہ تعداد حجاج کرام کی ہے، جہاں پر ایک کثیر تعداد مساجد و مدارس کی ہے، ایک ایسا وطن جو اسلام کے نام پر اور کلمے کے نام پر معرض وجود میں آیا، جن کے لوگوں کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ حاصل ہے، اور اس ملک کی یہ روشو ہو کہ وہاں پر کرپشن میں وہ ملک 117ویں نمبر پر ہو، تو کس قدر لمحہ فکریہ ہے، اور دنیا بھر کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ کس قدر سوچنے کا مقام ہے. ایسے ماحول میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جو شخص جہاں جتنے وسائل کو وہ بروئے کار لا سکتا ہے، اس کے مطابق اس ناسور کے جڑ سے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اب رہی یہ بات کہ اس کے لیے ایک عام شخص کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ہم اس پر بعد میں کلام کریں گے. لیکن جس طرح آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ کرپشن ہمارے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، جب ہم بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت سے بچہ مثال کے طور پر شیشے کا کوئی یا مٹی کا کانچ کا برتن ہے توڑ دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس پر جو ہے مجھے سزا
میرے جرم سے زیادہ ملے گی، تو وہ جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کو عافیت سمجھتا ہے۔ گویا یہ بھی ایک کرپشن کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، جو ہم اپنے رویوں سے اپنے بچوں میں ایک نہ نظر آنے والا، بظاہر جس کا امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ ایسی چیز ان کی بنیاد میں اور ان کی تربیت میں شامل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ عام ناظرین کو جو ہے میں بتاتا چلوں کہ ہوتی کیا ہے کرپشن کا، اگر لغوی معنی اور اس کے جو لغت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کرپشن خراب، ٹوٹے ہوئے، عیبی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا انسانی عمل، ایسا رویہ، ایسے طرز عمل جو قانونی اور اخلاقی اصولوں کو پار کرتا ہے، اس کو کرپشن سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا طرز عمل جس سے ذاتی یا متعلقہ فوائد حاصل کرنے کے لیے غیر جانبداری کے اصول کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی جائے تو اسے بھی کرپشن سے تعبیر کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنا مفاد ہو، ذاتی فائدہ ہو یا کسی اور کی منفعت ہو۔ اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یعنی کرپشن صرف بد انتظامی یا بے ضابطگی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جھوٹ، ہر وہ فساد، بے ایمانی، وہ بگاڑ، وہ خیانت ہو، وہ رشوت ستانی ہو، وہ ٹیکس کی چوری بچانے کے لیے کسی کو پیسے کی پیشکش ہو، کسی بھی ضمن میں آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ماورائے آئین ہے، جو خلاف قانون ہے، تو ہر وہ چیز آپ کی کرپشن کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ یعنی ہمارے ایک مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ، اس کے مطابق ہر شخص اپنی استعداد کار کے مطابق وہ کسی نہ کسی، کوئی معاشی طور پر، کوئی معاشرتی طور پر، کسی نہ کسی سطح پر وہ کرپٹ ہے، اس لیے کہ ہمارا پورا یہ سسٹم کرپٹ ہے، پورا نظام جس میں ہم جی رہے ہیں کرپٹ ہے۔ اس میں کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اصلاح کرنا چاہتا ہے کسی ادارے میں، بعض ایماندار افسران موجود بھی ہیں اور وہ اصلاحات چاہتے ہیں، یا برسر اقتدار جو ہمارے حکمران ہیں بسا اوقات وہ اصلاح کی اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو باقی معاشرہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ اکیلا آدمی اس ادارے میں بیٹھ کر کام کرنا اس کے لیے دشوار اور دوبھر ہو جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کرپشن صرف مالی بدعنوانی کا نام نہیں، وہ لوگ بھی جو مالی بدعنوانی سے تو بچتے ہیں، مگر وہ ٹیچر جو وہ سرکاری اہلکار جو اپنا پورا وقت آفس کو نہیں دیتا، جو وقت ختم ہونے سے پہلے دیر سے آتا ہے اور جلدی چلے جانے کا عادی ہے، وہ بھی کرپٹ ہے، یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے لوگوں نے تو بلکہ ہمارے افسران ماشاءاللہ یہاں یہ اسی کو آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، یہاں ایک وقفہ ہوا چاہتا ہے، وقفہ لیتے ہیں اور آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع
अपनी जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करो ना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे करप्शन की रोकथाम के हवाले से और ख्वाजा आशिक हुसैन ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। और अब हम अल्लामा तौसी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कुरान मजीद के हवाले से, अहादीस के हवाले से, ये जो इस्लामी मुआशरा है, एक वक्त ऐसा था कि करप्शन नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। तो आप ज़रा थोड़ा सा
اس لحاظ سے روشنی ڈالیں اور ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کرپشن کو ڈسکریج کیا ہے، تو کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدی والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور مکس نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ملک پاکستان کو اس ناسور سے محفوظ فرمائے، اور اس کرپشن بدعنوانی کے متعلق جو قرآنی آیات ہیں، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی دغا باز شخص کو پسند نہیں فرماتا، اور اسی کے متعلق سیم اسی طرح کی آیت سورہ حج کے اندر بھی ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا كَفُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالی دغا باز اور ناشکر شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ جتنی بھی کرپشن ہے یہ سارے کی ساری دغا بازی ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ ساری کرپشن کے زمرے میں آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اگر کوئی شخص ایک سوئی یا اس سے بھی کم چیز چرائے تو وہ قیامت کے دن اس کا بھی اس کو حساب دینا ہوگا۔ یعنی کہ جس طرح آپ نے بھی آیہ مبارکہ پڑھی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک ذرے کے برابر بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے یا کسی بھی طرح کی کسی برائی میں اپنے آپ کو مبتلا کریں گے تو قیامت کے دن وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی، آپ کو دکھائی جائے گی اور آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جو میرے بندوں کے ساتھ، جو میرے بندوں کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی سزا میں اس کو اس دنیا میں بھی دے دیتا ہوں۔ جس طرح اللہ الصمد ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، مفسرین کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کب ہوتی ہے؟ ایک اس وقت ہوتی ہے جب انسان غرور کرتا ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، دوسرے تمام انسانوں کو ہیچ سمجھتا ہے، یا جب کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، انسان کے حق کو کھا جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بے نیازی پر آتا ہے، اس کو اس دنیا میں ہی اس کی سزا دیتا ہے اور عبرت کا نشان بناتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی حق مارنا جو ہے، بندے کا حق مارنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ علامہ صاحب، میں خواجہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ جو کرپشن جو ہے یہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ کیوں یعنی اتنی بڑھ گئی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ پہلے یعنی یوں سمجھ لو کہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور پہلے گھر جو ہیں وہ اچھے ہوا کرتے تھے، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں اگر ایسی ہو اور وہ ان کو فرمائے کہ بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے اور ہر حال میں سچ بولنا ہے، اور پھر ڈاکو آ جائیں تو وہ پوچھیں تو وہ خود یعنی بیان کر دیں کہ میری گدڑی میں پیسے موجود ہیں۔ بھئی کیوں بتائیں کہ میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ اب تو گھر والے جو ہیں، بچے چھوٹے جو ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ دروازہ کھولو، وہ کہہ دینا وہ ابو گھر نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں سے ایک ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو وجوہات جو ہیں آج جو ہے یہ صرف گھر نہیں بلکہ ہمارا یہ پاکستان جو ہمارا گھر ہے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ کرپشن ہی کرپشن ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے۔ بسم اللہ کریں جی، کوئی ہیلا کریں۔ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سلگتے ہوئے مسائل کو جو ہے وہ چھیڑا ہے۔ یقیناً یہ ہر گھر کی اور ہر محب وطن
اور اس وطن عزیز سے جو ذمہ دار شہری ہے، ہر ایک کے دل کی یہی صدا ہے۔ اس وطن کے مقدس بدن پر کرپشن کے لگائے ہوئے جو زخم ہیں، ان سے رستے ہوئے خون سے جو ہے یہ صدا آ رہی ہے کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیے، کرپشن کی جو بنیادی وجہ ہے، ہمارے لوگوں میں عام طور پہ ایک معیار زندگی سیٹ کر لیے ہیں۔ آج معیار ہر زمانے کے مطابق وہ بدلتے رہتے ہیں۔ جو آج معیار زندگی لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہی ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، شاید وہ اتنا زیادہ معزز ہے، اس کی دنیا میں زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ تو لوگوں نے اب امیر ہونے کے لیے شارٹ کٹ وے ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں۔ اب ان شارٹ کٹ راستوں کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے اور حربے استعمال شروع کر دیے۔ ان میں جو ہے ایک حربہ جو ہے وہ کسی آسان طریقے سے دولت مند بننا ہے۔ اب ان میں سے ایک چیز ظاہر ہے، ظاہری عزت حاصل کرنے کے لیے کہ مال آنا چاہیے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اس کے لیے جائز اور ناجائز، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ انسان پیسے کی ہوس میں اندھا ہو گیا۔ اب اسے یہ پرواہ نہیں کہ وہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن فتنوں کی نشاندہی کی تھی، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا ہے۔ تو ایسے میں لوگ امیر ہونے کے لیے یہ طریقہ یعنی بدعنوانی کا اور رشوت کا اختیار کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کا اس پر یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں جی، مہنگائی اس قدر ہے کہ جس کی وجہ سے مجبوراً کرپشن کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے، ابتدائی طور پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ویسے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں مہنگائی کے تناسب سے تو نہیں اتنی بڑھی، تو بسا اوقات ان کی جب ضروریات اور بیسک نیڈز جو ہیں، بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس کے لیے ناجائز سورس استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص کفایت شعاری کے ساتھ آج بھی وہ اگر سرکاری تنخواہ پر گزارا کرتا ہے تو باعزت وہ سفید پوشی کا بھرم بھی رکھ سکتا ہے، باعزت اپنا وقت گزار سکتا ہے۔ یہ بات صرف انسان کو اپنے ذہن کو سمجھانے والی ہوتی ہے، موضوع سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب ہے کہ آپ بازار جانا چاہتے تھے، آپ کے پاس سواری تھی، گھوڑا تھا، تو آپ نے کہا کہ اب ظاہر اس وقت کوئی پارکنگ تو ہوتی نہیں تھی، ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا، فرمایا کہ میرے گھوڑے کا تھوڑی دیر خیال رکھو، میں بازار سے سودا سلف لے کے واپس آتا ہوں۔ اب آپ گئے تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ شخص چونکہ میرا ملازم تو نہیں ہے، چلے میرے گھوڑے کی رکھوالی کر رہا ہے، میں واپسی پر جا کر اس کو 5 درہم دے دوں گا۔ جب بازار سے نکلنے لگے، دکان پر نظر پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی زین لٹکی ہوئی ہے۔ جب اس کو غور سے دیکھا تو ان کو وہ اپنے ہی گھوڑے کی زین تھی۔ اس شخص سے پوچھا تیرے پاس یہ کہاں سے آئی ہے؟ دکاندار سے۔ تو دکاندار نے بتایا جی ابھی ایک شخص آیا ہے اور مجھے فروخت کر کے گیا ہے۔ پوچھا کتنے کی فروخت کی ہے؟ تو اس نے کہا جی 5 درہم میں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، گھوڑے سے زین غائب تھی اور شخص بھی غائب تھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اب میں نے بھی تہیہ کیا ہوا تھا اس شخص کو 5 درہم دینے ہیں، اب اس کے نصیب میں جو تھا اسے ملنا تھا۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے، اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو اس نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، کسی حلال ذریعے سے حاصل کرنا ہے یا حرام ذریعے سے حاصل کرنا ہے۔ باقی جو مقدر میں ہوتا ہے وہ انسان کے مل کر رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لوگ جو ہے وہ توکل کی جو ہے وہ اس سے دور ہو گئے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل نہ رہا، یعنی رزق کے پیچھے تو بھاگ گئے مگر رزاق کا خیال نہ رہا۔ تو ایک یہی وجہ ہے، اور دوسرا اختیارات کا جو غلط استعمال ہے، یہ بھی کرپشن کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ آج جس کے پاس جو عہدہ منصب، یہ امانت ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہونے پڑے گا۔ جس طرح آپ نے آیت مبارکہ اور قبلہ کاری صاحب نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، ہمیں ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں جواب دے ہونے پر، نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ تو ہم نے
تو یہ خدا خوفی، اللہ کا خوف اور ڈر وہ ہم سے جاتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا. اب افسوس یہ ہے سر، ایک المیہ دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو کرپشن ہے، جو رشوت ہے، اس کا بھی نام لوگوں نے بدل لیے. ہم نے مختلف، اب جھوٹ ہے تو اس کا نام گپ شپ رکھ لیا. اس کا مطلب ہے گپ شپ میں ہم جو مرضی کرتے رہیں یا جائز ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کسی پہ الزام تراشی کر دی، او جی گپ شپ ہے. ہم غیبت کر رہے ہیں، او جی گپ شپ ہے. اسی طرح کرپشن ہے، اس کا رشوت ہے، اس کا نام انہوں نے جی خرچہ پانی رکھ دیا، چائے پانی رکھ دیا، پیار محبت رکھ دیا، بخشیش کہہ دیا. یہ سارے حالانکہ بھی اسی رشوت کے ہی دوسرے نام ہیں. اب حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ رشوت کے مال سے اپنا محل، اپنی کوٹھی بناتا ہے اور اوپر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، معاذ اللہ. اور یہ جو ہمارے جو نوٹ ہیں یا ہمارے الیکٹرک بل ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کی جو بلڈنگیں ہیں، گورنمنٹ ایک سرکولر ایشو کیا تھا، نوٹیفیکیشن ہے کہ تمام بلڈنگ پر یہ آپ جملہ لکھیں، سے نو ٹو کرپشن. اب وہ جو سرکاری افسر ہے، ایک سرکاری افسر نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ کرپشن کو کچھ نہ کہو. تو اپنی مرضی کے مطابق ہم چیزوں کو موڑ توڑ کر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. جیسے وہ اینٹی کرپشن کو ادھر ہم گزرتے ہیں نا، وہ جو چوک سے، تو انہوں نے کئیوں نے آنٹی کرپشن لکھ دیا، اور پھر وہ ٹھیک کر کے جائیں تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آنٹی کرپشن لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں. آخر کیوں، یعنی یہ جو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ایک اکاؤنٹیبلٹی نیب کا ادارہ بن گیا، یہ ادارے قائم ہیں، لیکن اس کے باوجود کرپشن ہو رہی ہے، اور پھر وہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے. اور اگر وہ خود احتسابی، یعنی احتساب کرنے والا ادارہ جو ہے، اگر وہ بھی درست نہیں ہوگا، وہ کیسے درست ہو؟ بھائی آپ کی اسمبلیاں جو ہیں، آپ کے جو ممبر جو ہیں، یہ جو الیکٹڈ جن کو کہتے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح اسمبلی میں ہوتا کیا ہے. یعنی یہ سب سے زیادہ پیسہ تو یہ یعنی لیتے ہیں. کس طریقے سے لیتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. کبھی ہم نے اربوں کا نام نہیں سنا تھا، خربوں کا. یہ خربوں کے حساب سے جو ہے یہ پیسہ لے کر جاتے ہیں، پھر واپس نہیں پلٹتے. تو بھائی میرے، میں وہ انور مسعود صاحب کی قبلہ ایک سن رہا تھا، تو بات مزاحیہ، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہ جی پاکستانی حکمرانوں کو جو ہے عوام کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا. حکمرانوں کو کھانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس کا کھا بھی لیتے ہیں، پتہ اگلے دن پھر اخباروں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا ارب کھا لے ہیں. تو گزارش یہی کہ ہمارے حکمران، ارباب اقتدار، ارباب اختیار، وہ پیسہ جو عوام کے روزگار کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی خوراک کے لیے خرچ ہونا تھا، وہ ان کے عوامی مفاد پر خرچ ہونے کی بجائے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں، ان کی جائیدادیں اور ان کے اثاثہ جات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر عوام اس سے محروم رہتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور حالات کی ستم ظریفی سے اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہمارے لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کے بورڈ ان کے جو ہے وہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں. بچے فروخت کرنے پر مجبور ہیں. عدلیہ میں انصاف جو ہے وہ بکتا ہے ملنے کی بجائے، اور معیار الگ الگ ہے. غریب امیر کے لیے انصاف کا معیار الگ ہے. اور اسی طرح ہمارا ملک اربوں ڈالر قرضے میں ڈوب گیا، مگر ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوتی، اور اسے کسی غریب سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ ایک شاعر نے، میں نے ایک شعر لکھا تھا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی تھی اس حوالے سے کہ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں. شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں. کچھ سر عام، کچھ پسے دیوار، اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں. اور پھر ایک بات اس حوالے سے یہ بھی ہے، ہمارے ارباب اقتدار کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو سرکاری خرچ پر جاتے ہیں. نہ صرف اپنا سرکاری وزٹ ہوتا ہے، بلکہ اپنے اعز و اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے ملازم، ان کو بھی اس ثواب کے لوٹنے میں وہ شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ثواب یہ بھی لوٹ کے، یعنی ثواب بھی لوٹنے سے پرہیز نہیں کرتے، باقی تو جو کچھ مرضی لوٹ جائیں. تو اس پر ایک شعر جو ہے وہ بڑی یاد ہے کہ دل میں بغض پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف. دل میں بغض پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف. کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے؟ کس چکر میں ہے؟ ماشاءاللہ خواجہ صاحب، آپ نے یہ اچھی نشاندہی کی.
नाज़रीन मोहतरम, वक्फा हुआ चाहता है। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हो रही है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के हवाले से। अलामा साहब, ये जो माली बदउनवानी है, ये करप्शन है, ये रिश्वत है, ये जो हर महकमे में है और गली बाजार में है, हर जगह है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं? इसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर साहब, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, जब तक हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं होगा तो ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरह आयत मुबारक भी पढ़ी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला एक एक जर्रे का हिसाब लेगा। हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमने मरना है, कयामत आनी है, कयामत के दिन हमने रब के हुजूर पेश होना है, तो अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे कि उसकी मखलूक के साथ हमने क्या किया था, किस तरह करप्शन की थी, अपनी मिल्लत और कौम के साथ हमने किस तरह गद्दारी की थी। तो जब तक हमारे दिल में खौफ खुदा पैदा नहीं होगा तो ये मुमकिन नहीं है कि ये खत्म हो। इसी तरह दूसरों का माल खाना, इसकी कुरान ने वाज़े तौर पे मुमानियत फरमाई है, और ये करप्शन के तौर पे हम हक तलफियों पे हक तलफियां किए जा रहे हैं, दूसरों का माल खाए जा रहे हैं। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो बातिल तरीकों से तुम ना खाओ। बातिल तरीके क्या है? वो यही है, या तो रिश्वत लेकर, किसी से रिश्वत लेकर अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाकर खाना, अपने बच्चों को खिलाना। क्योंकि कुरान में फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद भी जहन्नम से बचो और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। वो यही है कि खुद भी करप्शन से बचो और अपने अहलो अयाल की भी ऐसी तरबियत करो कि आप ऐसे एक मुल्क में रहते हैं जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, ताकि आपके किरदार से, आपके अमाल से ये झलक नजर आनी चाहिए कि वाकई ये सच्चा मुसलमान है। और कसरत माल की जो हिर्स है, जो हवस है, इसने हमें इतना पागल कर दिया है। हम दूसरों की हक तलफी करते जाएं, दूसरों का हक खाते जाएं, करप्शन करते जाएं, हमें कोई फिक्र नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की हवस ने, माल की ज्यादती की वजह से तुम इतने गफलत में पड़ गए थे हत्ता कि तुम्हें मौत आ गई और तुम कब्रों में चले गए। जिस तरह कारी साहब भी तिलावत फरमा रहे थे, तो अगर हमारे दिल में ये बात होती सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हमने रब की बारगाह में जाना है, मीज़ान अदल कायम होना है, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। अल्लाह फरमाता है हम कयामत के दिन मीज़ान अदल कायम करेंगे और उस दिन किसी नफ्स पर किसी तरह का कोई जुल्म नहीं होगा। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर किसी ने एक दाने के बराबर भी नेकी की होगी तो हम उसकी जज़ा भी उसको देंगे। माशाअल्लाह अल्लामा साहब, यहाँ तो दाने नहीं, यहाँ तो खेतों के खेत जो हैं वो उजाड़ कर ले जाते हैं, और वो बेचारा किसान जो है
وہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جی خواجہ صاحب، آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے، آپ تھوڑا سا دیکھیں۔ جی سورہ جس اعراف کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ میرے بھائی، پہلے تو دہقانوں کے ساتھ ہوتا تھا، کسانوں کے ساتھ ہوتا تھا، آج تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی بسم اللہ۔ جی قبلہ، بالکل میں یہ عرض کروں کہ آپ بات فرما رہے تھے کہ پاکستان، قیام پاکستان سے ہی حضرت قائد اعظم نے اپنی پہلی جو اسمبلی سے خطاب فرمایا تھا، اسی میں ہی آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے کرپشن کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اور وگرنہ یہ کسی بھی معاشرے کی بنیادوں کو جڑوں سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ان کی جیبوں میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری جیب میں بھی کچھ کھوٹے سکے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ یہاں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو وہ قائد اعظم کے ساتھ بھی کرنے سے بعد نہیں آئے تھے جو آج اسمبلیوں میں کر رہے ہیں۔ بالکل جی۔ تو ابھی قبلہ قاری صاحب قرآن کریم کا ریفرنس دے رہے تھے، سورہ اعراف آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اصلاح ہونے کے بعد زمین میں فساد نہ کرو۔ اب یہ جو لا تفسدو کا ورڈ ہے، اس کے 1.5 درجن سے زائد جو انگلش مترجمین ہیں، ترجمہ کرنے والے، ان سب نے یہی لکھا ہے ڈو ناٹ کرپٹ، ڈو ناٹ اسپریڈ کرپشن، اور کاز ناٹ کرپشن، ڈو ناٹ کرپشن، یعنی سب نے یہی کہا کہ تفسدو سے فساد فی الارض سے مراد جو ہے یہ کرپشن ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو اصول، یعنی ایسا جو معاشرے کی سال روایات ہوتی ہے، اچھی عادات و اطوار ہوتی ہیں، جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہوتی ہے، جو نیکی اور راستی کی روش ہوتی ہے، جو تہذیب اور شائستگی کے جو طرز طریقے ہوتے ہیں، وہ دراصل جو ہے ان کو ترک کر دینا یہی کرپشن ہوتی ہے، ان کو اختیار کرنا یہی اسلام اور آئین کی منشا ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ تو قرآن کریم سے یہی معلوم ہوا، یعنی اس سے خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور اگر مریض کی جس دوائی کو ضرورت ہے ریکوائرمنٹ کے مطابق مرض رکھنے کے بعد آپ مطلوبہ دوائی نہیں لکھتے، بلکہ کمیشن کی خاطر جس کمپنی نے آپ کو کمیشن دیا ہے صرف اس دوائی کو، اس کمپنی کی دوائی لکھتے ہیں، تو گویا آپ بھی مسیحا نہیں ہیں، آپ بھی کرپشن کر رہے ہیں۔ یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح آپ سچ جانتے ہیں کہ یہ چیز اور غلط جانتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، آپ چاہے ٹیچر ہیں، آپ چاہے خطیب ہیں، یا آپ نجی محفل میں گفتگو کر رہے ہیں، جان بوجھ کر آپ حق کو چھپاتے ہیں، تو آپ کا یہ اقدام بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، کلاس پڑھانے کے لیے آپ بر وقت نہیں جاتے، پیریڈ پورے نہیں لیتے، 6 مہینے کے سمیسٹر میں آپ چند دن سے جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کرپشن کر رہے ہیں۔ اعلیٰ سرکاری عہدیداروں، افسران کے آنے سے پہلے ان کے روم میں اے سی چل جاتا ہے 2 گھنٹے پہلے، اور اسی طرح سردیوں کے موسم میں ہیٹر چل جاتا ہے، تو یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ من حیث القوم، ہمیں ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے سوچوں میں، اپنے رویوں میں، اپنی فکر میں تبدیلی نہیں لائیں گے۔ تو اس کرپشن کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں، ذاتی مفاد کی بجائے اجتماعی مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دیں، ذاتیات کے خول سے باہر نکل آئیں، اور ایک حسن معاشرہ کے لیے سوچیں، اس ملک و قوم کے لیے سوچیں، اجتماعیت کی سوچ کو اپنائیں، تبھی ہم معاشرے کو جو ہے ہم ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو ایک صرف یہی نہیں ہے کہ جو چیزیں میں گنوائی ہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ مذہبی لبادے میں آ کر، روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو ایک مشائخ اور پیر بنا کر پیش کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ روحانیت کی یا طریقت کی، تصوف کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے، یعنی مذہبی بہروپی ہیں، مذہبی ڈاکو ہیں جو لوگوں کی عقیدتوں کو جو ہے وہ چھینتے ہیں، یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ اسی طرح جو یاد رکھیں، جو کرپٹ انسان ہوتا ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہوتا، ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے، وہ بزدل انسان ہوتا ہے، اور آج ہر شخص کو دیکھیں تو خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے، اسے ہر وقت عدم تحفظ کا ایک جو ہے وہ شکار، ایک انجانا سا خوف
جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے اس کے پیچھے سے ہوتا ہے، نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے، میرا کوئی پردہ فاش نہ ہو جائے، کسی وقت کوئی مخالف نہ بن جائے۔ لیکن جو حلال کی روزی کھانے والا ہوتا ہے تو وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ یہی وجہ ہے معاشرے میں کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، جو نیند آور گولیاں کھا کر سوتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 5 لاکھ کے قریب ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اتنی بڑی تعداد ہے جو عدم تحفظ کا شکار ہیں، جن کو پریشانی اور ٹینشنوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی، نیند آور گولیاں کھانی پڑتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہر ہے جو کسی اسپتال میں باقاعدہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو میڈیکل سے کسی میڈیکل سٹور سے دوائیاں لے کے کھاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کی اجتماعی اور انفرادی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے طور پر ہم اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنے۔ یاد رکھیے کہ کرپشن اور غربت یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ جہاں غربت آئے گی وہاں کرپشن ہوگی، جہاں کرپشن ہوگی وہاں دہشت گردی بھی ہوگی، جہاں دہشت گردی ہوگی وہ ملک، وہ قوم، وہ معاشرہ عدم تحفظ کا شکار ہوگا، اس میں ساری برائیاں پائی جائیں گی۔ تو اس لیے ان بنیادی چیزوں پر قابو پانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ماشاءاللہ خواجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ علامہ محمد شریف توسیع صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہم نے دونوں علماء کی گفتگو قرآن و حدیث کے تناظر میں، عصر حاضر کے تناظر میں، لمحہ موجود کے حوالے سے سنی۔ قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر اس بدعنوانیوں کا، اس کی نشاندہی کی، روک تھام کے طریقے بتائے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے استقامت کے ساتھ اور بے خوف ہو کر والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، یہ بازاروں میں اونچی آواز سے سنایا کرتے تھے اور ان ملوک کو سنایا کرتے تھے کہ سنو کہ یہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ اور جمع مالم وعددہ ایحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، اور یہ لوگ غریبوں کو نہیں دیتے، ان کو خیال تک نہیں ہوتا، اور ان کو جواب دہ ہونا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے جوتوں پہ چمک ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے چہرے جو ہیں وہ زرد ہیں، ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جو کھربوں کے مالک ہیں اور لوٹ کر باہر چلے جاتے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں، جن کی روحیں کفس انصری سے فٹ پاتھوں پر پرواز کر جاتی ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے کتے جو ہیں وہ دودھ اور وہ بادام کھاتے ہیں۔ تو یہ جو بے راہ روی ہے، یہ جو بے عدلی جو ہے، یعنی عدل نہیں ہے، توازن جو نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قرآن تو کہتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، ان کو کہہ دو جو بچتا ہے تمہاری ضروریات سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور کن پر خرچ کریں؟ ان لوگوں پر جو اس کے حقدار ہیں، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو اسیر ہیں، جو استحقاق رکھتے ہیں، ان کو دو۔ ان کو تو دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور استغفر اللہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے، یہ تماشا بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ان کی نظر گئی ہے کہ میں شب کے دریچے میں کھڑا جھانک رہا ہوں، فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے کس ماں نے جنے ہیں؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟
کہ جو شب کی چادر اوڑھ کر سوتے ہیں اور صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہی ان کا خیمہ ہوتا ہے، وہی زمین جو ہے ان کا بچھونا ہوتا ہے کبھی کسی نے۔ اور ایک وہ وقت ہے اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر کوئی عشر دیتا ہے اور اس ریشو سے دیتا ہے تو یقین جانیے حضرت عمر کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ایمانداری سے دیتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس رات اپنی خود احتسابی کر کے نہ سوئے ہوئے ہوں۔ تو اللہ والے جو ہیں یہ خود احتسابی کرتے ہیں، اور ان اللہ والوں کی انگلیاں جو ہیں وہ پھڑک اٹھتی تھیں، اگر لقمہ حرام ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو انگلیاں جو ہیں پھڑکنے لگتی تھیں، کبھی ان کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں اترا، اور یہاں تو پورے کے پورے گودام جو ہیں یہ کھا جاتے ہیں، لوگوں کو کھا جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، غریب سسک سسک کر دم توڑ دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن کرپشن نے ہر جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کوئی ایوان ایسا نہیں ہے، انصاف کا ایوان ایسا نہیں ہے، عدل کا ایوان ایسا نہیں ہے، قانون ساز ادارہ ایسا نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ادارہ کوئی ایسا نہیں ہے جہاں سے اس قسم کی کوئی امید نکل رہی ہو، امید کی کرن پھوٹ رہی ہو۔ اور یہ پوری دنیا میں یہ کرپشن جو ہے یہ پھیل چکی ہے۔ اس کا انسداد اور اس کی سب سے ایک اہم جو ایک ہو سکتا ہے اس کو روکنے والا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے، اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی خود احتسابی کرے، اپنی خود احتسابی کرنے کے بعد باہر نکلے۔ جب ہر انسان اپنے ضمیر کو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے گا اور اس بات پر سوچے گا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے یہ کسی کا حق مارا ہے، مجھے نہیں مارنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ قناعت پسندی اگر آ جائے گی، انصاف آ جائے گا، تو یہ معاشرہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے یہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، خود احتسابی نہیں ہوگی، عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، تو پھر یہ کرپشن ختم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دی، جو اللہ کی لائی ہوئی کتاب دی، اگر ہم اس پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ یہ کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود احتسابی کا جذبہ دے، تاکہ ہم اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کر سکیں۔ ایک مدرس جو ہے وہ درس و تدریس میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنی ایمانداری سے فریضہ ادا کرے، استاد اپنی ایمانداری سے وقت پر آئے، وقت پر پڑھائے، ایمانداری سے بچوں کو پڑھائے، اور علماء جو ہیں اللہ رب العزت ان کو خوشامد سے بچائے، ان کو شاہان وقت کی خوشامد سے بچائے، ان کو عمرہ کی خوشامد سے بچائے، اور اللہ رب العزت میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جن کو یہ عقابوں کے نشیمن ملے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی توفیق دے، وہ اپنے مریدین کو راہ راست پر لائیں اور اپنا احتساب بھی کریں۔ اللہ رب العزت آج کے جو ہم نے یہ کلمات آپ کے سامنے پیش کیے، اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ناظرین محترم آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔
This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.